فبالله كم تستطيب الغروب ويبرأ جروح الكثير الجريح وينشط ذاك السر. اس دنیا میں آج تک نہ کوئی ایسا انسان ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے جسے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو۔ انسان کتنا ہی دولت مند ہو، کتنا ہی با اختیار ہو، کتنا ہی نیک اور متقی ہو، اسے اس دنیا میں خوشی کے ساتھ غم سے اور آرام کے ساتھ تکلیف سے ضرور پیش آنا ہے۔ بڑے سے بڑے پیغمبر بھی تکلیفوں اور پریشانیوں سے گزرے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی کوئی تکلیف یا صدمہ نہ پہنچے تو وہ اس دنیا کی حقیقت ہی سے جاہل ہے۔ اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ کم اور زیادہ کا فرق ضرور ہو سکتا ہے، لیکن تکلیف اور صدموں سے بالکل نجات اس دنیا میں ممکن ہی نہیں۔ اس دنیاوی زندگی میں ہر شخص کو کسی نہ کسی شکل میں تکلیفوں اور غموں سے ضرور پیش آنا ہے۔ اگر وہ بے صبری کا مظاہرہ کرے، ہر وقت جا بجا اپنے غموں کا دکھڑا روتا رہے اور اپنی تقدیر کا گلہ شکوہ کرے، تب بھی اسے غموں سے نجات نہیں مل سکتا۔ لیکن اس صورت میں ایک تو وہ ہمیشہ تکلیف کی گھٹن کا شکار رہے گا، اور اسے بے صبری کا بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ یہ تکلیفیں جو اس کے لیے اجر اور ثواب کا ذریعہ بن سکتی تھی، ان کا کوئی اجر بھی نہیں ملے گا۔ ایک انسان وہ ہے جو تکلیف اور صدمے کے موقع پر یہ سوچتا ہے کہ یہ چند روزہ دنیا کی تکلیف ہے اور دنیا کی تکلیفوں سے کسی کو بھی مکمل چھٹکارا نہیں مل سکتا، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، خواہ اس کی حکمت ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا شکوہ کرنے کی بجائے اس کی حقانیت پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اس تکلیف دہ واقعے سے مجھے صدمہ پہنچا ہے، اس صدمے کی وجہ سے میرا دل بھی امڑ رہا ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میری بہتری کس چیز میں ہے۔ میں انہی کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ جو تکلیف مجھے پہنچی ہے اسے میرے حق میں بہتر بنا دے، میرے دل کو سکون اور تسلی عطا فرما دے، اور آئندہ مجھے ایسی تکلیفوں سے محفوظ رکھے جو مجھے بے تاب کرنے والی ہو۔ ایسی سوچ کا نام صبر ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان کو تسلی ہوتی ہے، بے چینی میں کمی آتی ہے، دل کو قرار نصیب ہوتا ہے، اور دوسری طرف جو تکلیف پہنچی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے حساب اجر ملتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب بے حساب دیا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ کسی تکلیف کے موقع پر دل میں صدمہ پیدا ہونا کوئی گناہ نہیں، بلکہ تکلیف اور صدمے کے موقع پر بے اختیار جو رونا آ جائے وہ بھی بے صبری میں داخل نہیں۔ بے صبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض اور شکوہ شکایت شروع کر دے۔ اگر دل میں صدمے کی آگ سلگ رہی ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، طبیعت پریشان ہے، بار بار رونا آ رہا ہے، لیکن انسان اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر ایمان رکھتا ہے تو اسی کا نام صبر ہے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے حساب اجر کا وعدہ ہے۔ صبر کی علامت یہ ہے کہ جب بھی دل میں صدمہ پیدا ہو، انسان زبان سے یہ کہے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ جو لوگ صدمے کے موقع پر یہ کلمہ زبان سے کہتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایسے ہی لوگ پر ان کے پروردگار کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ ہمارے بزرگان دین نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ صبر 1000 عبادتوں کی ایک عبادت ہے۔
جس سے انسان روحانی اعتبار سے ترقی کر کے کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، اور اس صبر کی عبادت کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی بڑا صدمہ یا بڑی تکلیف پیش آئے تبھی انسان صبر کرے اور ان للہ و ان الیہ راجعون کہے، بلکہ روزمرہ کی زندگی میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں طبیعت کے خلاف پیش آتی رہتی ہے ان پر بھی ان للہ پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جب تم میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے، ان للہ و ان الیہ راجعون، یا اللہ میں اس تکلیف پر ثواب کا طلبگار ہوں، مجھے اس پر اجر عطا فرمائیے اور اس کی جگہ مجھے کوئی اس سے بہتر چیز عطا فرمائیے۔ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چراغ گل ہو گیا تو آپ نے اس پر بھی ان للہ پڑھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پر بھی ان للہ پڑھنا چاہیے، اور اسی طرح روزمرہ پیش آنے والے چھوٹے چھوٹے ناگوار واقعے پر ہر مرتبہ صبر کی عبادت کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ چلتے چلتے پاؤں میں کانٹا لگ گیا یا دامن کسی چیز سے الجھ گیا، پاؤں پھسل گیا، گھر میں بجلی چلی گئی، کسی ناگوار واقعے کی خبر کان میں پڑ گئی، کوئی چیز گم ہو گئی، اس جیسے ہر موقع پر ان للہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور ایک مرتبہ دل میں اس بات کا اعتقاد جما لینا چاہیے، ہر ناگوار واقعے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، بس اسی کا نام صبر ہے، اور اس پر مسلسل بے حساب اجر ملتا رہتا ہے۔ ایک اور بات یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جس طرح کسی صدمے کے موقع پر بے اختیار رو دینا صبر کے خلاف نہیں ہے، اسی طرح کسی تکلیف کے موقع پر اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا بھی صبر کے خلاف نہیں۔ جیسے بیماری آئی تو اس کا علاج کرنا صبر کے خلاف نہیں، بے روزگاری ہوئی تو روزگاری کی تلاش صبر کے منافی نہیں، بلکہ یہ تمام کوششیں بھی کرتے رہنا چاہیے، اور تکلیف دور ہونے کی دعا بھی، بلکہ تکلیف کی شدت میں کرہانا بھی صبر کے خلاف نہیں۔ صبر کی حقیقت تو صرف یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کوئی اعتراض اور شکوہ نہ ہو، اور وہ زبان سے ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھتا رہے۔ کہنے کو یہ ایک مختصر عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں پر جو اجر اور ثواب لکھا جاتا ہے اس کا تصور بھی اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔